پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 11 اکتوبر کو ہونے والے پہلے جلسے کی تاریخ تبدیل، اب جلسہ 18 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہوگا۔ جے یو آئی اور پی کے میپ میزبانی کریں گے۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس آج اسلام آباد طلب، مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کا اعلان کیا جائے گا۔ احتجاجی تحریک کے پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت مخالف حکمت عملی کا طریقہ کار بھی وضع کیا جائے گا۔ ملکی سیاست میں خفیہ ملاقاتوں کے چرچے، شہباز گل اور رانا ثناءاللہ ٹویٹر پر آمنے سامنے۔ لیگی رہنما نے پوچھا کہ مریم نواز کی جن ملاقاتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا وہ شہباز گل کی موجودگی میں ہوئی؟ معاون خصوصی کا فوری جواب، کہا کہ رانا صاحب کھوکھر پیلس میں بھارتی لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں، مریم نواز آپ کو یہ نہیں بتائیں گی۔ کھوکھر پیلس میں مریم نواز کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر کی شہباز گل کے الزامات کی تردید، معاون خصوصی کو مناظرے کا چیلنج، لیگل نوٹس بھی بھجوانے کا اعلان، کہا کہ الزامات ثابت ہوئے تو کھوکھر برادران سیاست چھوڑ دیں گے۔ جب کچھ نہیں ملتا آپ روز صبح اٹھ کر شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز کا راگ الاپتے ہیں۔ کرپشن نہ ملی تو غداری کا بیانیہ لے آئے، ان الزامات سے ڈرنے والے نہیں، کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام خطرناک بیانیہ شروع کر دیتے ہیں۔ روز صبح اٹھ کر نواز شریف اور نون لیگ کا راگ الاپا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب کی گھن گرج، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے سیاسی زلزلے کی پیشگوئی، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میرج ہال بک کرا کے کر لیا کریں، کیونکہ ان کی حاضریاں آج کل جو جلسوں میں ہیں وہ اتنی ہیں۔ نواز شریف کا فوج سے جھگڑا پاناما کمیشن میں بریگیڈیئرز کو شامل کرنے کے بعد ہوا، ابو بچاؤ تحریک ناکام ہو گئی۔ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو شدت پسند گروہ کا سہارا لینا پڑا۔ ان کے بیانیے میں اتنے جھول ہیں کہ جتنے چھلنی میں بھی نہیں ہوں گے۔ فواد چودھری کی تنقید، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو میرج ہالز میں جلسوں کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں اور یہ اب لسانیت پہ بھی آ گئے ہیں کہ جاگ پنجاب، ان کو شرم آنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی، نواز شریف اپوزیشن کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے ہیں، شور این آر او کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ بھارتی ایما پر پاکستانی اداروں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، قوم ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ نواز شریف کے داماد اور لیگی رہنما کیپٹن صفدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج، ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ محمد صفدر نے ریاستی ادارے کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارے۔ ادھر کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ جتنے مرضی مقدمے بنا لیں جمہوری حق استعمال کریں گے، اور مریم نواز کے جلسے کے لیے تیاریاں بھی جاری۔ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی میں ہم لسانیت کی بنیاد پر فسادات کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تقسیم کی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی میں جیالوں کا سیاسی شو، عائشہ منزل سے صدر تک ریلی نکالی گئی۔ سعید غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والوں نے اردو بولنے والوں کی 3 نسلیں تباہ کر دیں۔ کراچی پر قبضہ کرنے کے خواہش مند یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ نثار کھوڑوں نے کہا کہ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ صوبہ بعد میں بات حیدرآباد، فیصلے کا وقت آ گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ خاموش نہیں رہے گی، بھرپور جواب دے گی۔
MQM پاکستان نے حیدرآباد میں رنگ جمایا، سندھ کے شہری حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جاگیردار وٹیرے اور حکمران نہیں بچیں گے اور نہ ہی یہ گلا سڑا نظام بچے گا۔ خالد مقبول صدیقی کا خطاب۔ عامر خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو صوبہ تو بن کر رہے گا۔ خواجہ اسحاق کا وزیر اعلیٰ سندھ پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ موسم سرما کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے، وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی اور ہمیں وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا۔ عوام سے گزارش ہے کہ کیسز کی تعداد بڑھنے سے روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کریں اور ماسک ضرور پہنیں۔ کراچی میں کورونا کے کیسز بڑھنے لگے، SOPs فالو نہ کرنے پر حکومت کا ایکشن۔ 146 ریسٹورنٹ، 10 سٹورز، فیکٹریاں اور تعلیمی ادارے سیل۔ دفاتر میں ماسک کی مکمل پابندی لازمی قرار۔ ملک میں کورونا سے مزید 6 اموات، 632 افراد میں وائرس کی تصدیق، فعال کیسز 9000 ہو گئے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ، مذہبی اجتماعات، سیاسی اور سماجی تقریبات محدود، گھر سے باہر اور دفاتر میں ماسک کی مکمل پابندی لازمی قرار، SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈائریکٹر امور خارجہ عبدالغفار عزیز انتقال کر گئے۔ 1 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ مرحوم نے زندگی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف کر رکھی۔ بنو میں راستہ نہ دینے پر تلخ کلامی، فائرنگ سے 10 بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل، سہارا چھن جانے پر بوڑھے ماں باپ پر آسمان گر گیا، والدہ غم سے نڈھال، ملزم فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پنجاب میں 9 ماہ کے دوران جرائم میں 15% اضافہ، رواں سال قتل کے 3064 واقعات، خواتین اور بچوں سے زیادتی کے 2565 کیسز، ڈکیتی کے 11000 سے زائد وارداتیں، 101 شہری مزاحمت پر قتل۔ چنیوٹ میں امن و امان کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ آپریشن، 200 سے زائد افراد کی بائیو میٹرک چیکنگ، جواریوں اور مشکوک افراد سمیت کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 16 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ جھنگ کے علاقے بستی ملاح میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں چوری کی واردات، چور تالے توڑ کر پنکھے، واٹر کولر، LCD پینٹ کے ڈبوں سمیت 60,000 روپے مالیت کا سامان لے اڑے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اس سے قبل بھی چوری کی وارداتیں ہوئیں، ارباب اختیار کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ لاہور کے پوش علاقے بھی ڈاکوؤں کے نشانے پر، گلبرگ میں وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کے بیٹے شارس خان کی کار چوری، CCTV فوٹیج کے باوجود ملزمان کی شناخت نہ ہو سکی، 20 روز گزر گئے، ملزم قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ جنوری میں وزیر اعظم کی بہن کے گھر ڈکیتی کے ملزم 24 گھنٹے میں پکڑے گئے تھے۔ ٹیچرز کا تو جتنا بھی احترام کرے کم ہے، ان کا تو بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کی وجہ سے۔ آج جس مقام پہ میں ہوں بس وہی ٹیچرز کی وجہ سے ہوں، اور آگے جب بڑھوں گی وہ بھی ٹیچرز کی وجہ سے ہی آگے بڑھوں۔ لوہے کو کندن، پتھر کو تراش کر ہیرا بنانے والے اساتذہ اکرام کو نیوز کا سلام۔ معمولی آدمی کو آسمان تک پہنچانے والے اساتذہ کے بلند مقام و مرتبے کا اعتراف، وقت کی ضرورت، ورلڈ ٹیچرز ڈے پر پیغام۔ ہم بھی کورونا کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ سنیماز آنا شروع کریں، تھوڑی ٹریفک بڑھے، تو ہم بھی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ پاکستانی فلم دی لیجنڈ مولا جٹ کی ریلیز کی تاریخ کے لیے حالات معمول پر آنے کا انتظار، فلم بینوں کو بہترین تفریح فراہم کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے بھی تعاون کی درخواست، پروڈیوسر امارہ حکمت کی نیو نیوز سے گفتگو۔